اس وقت ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود ہیں نذیر لغاری صاحب، سینئر صحافی تجزیہکار اور ایڈیٹر ان چیف بول ہیں۔ لغاری صاحب شکریہ آپ کا، ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب نے۔ کنور صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید امیر عباس صاحب، سینئر اینکر پرسن تجزیہکار ہے۔ امیر عباس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لغاری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ بڑا طویل ترین دن اور بہرحال آخر کار یہ ایک آئینی معاملہ تھا، وہ پورا ہو گیا اور اب اگلے مرحلے کا آغاز ہے۔ تو آپ کے آنے سے پہلے قاہرہ صاحب تھے اور عارف چودھری صاحب تھے، منیر نیازی کو یاد کیا جا رہا تھا بار بار کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، تو یہ ایک دریا کے پار اترنے کا مرحلہ ہے۔ تو یہ جو دریا تو ایک تو پار ہو گیا، آگے دریا آپ کو لگ رہا ہے اگلے آنے والی حکومت کا یہ سمندر دکھائی دے رہا ہے؟ سمندر آپ نے کہہ دیا، میں کہنے والا تھا۔ بہرحال ایک شہباز شریف پہلی دفعہ جو ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس کے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، اور شاہ محمود قریشی 20 سال بعد دوسری مرتبہ لیڈر آف دا ہاؤس کے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور 2002 میں انہوں نے جو ہے وہ میر ظفر اللہ خان جمالی کے مقابلے میں اپنے کاغذات جمع کرائے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے طور پر۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے ارکان جو ہے وہ پیٹریاٹ ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی پارٹیوں کو چھوڑ دیا تھا، اور ان کو جو ایک ووٹ سے کامیابی ہوئی تھی، دلچسپ بات ہے، حکومتی امیدوار کو پی ایم ایل کیو کے امیدوار بھی ظفر اللہ جمالی کو ایک ووٹ سے کامیابی ہوئی تھی، اور وہ ایک ووٹ اکیلا ووٹ اور اپنی پارٹی کا واحد ووٹ جناب عمران خان کا تھا۔ تو ایک یہ دلچسپ کمبینیشن ہے جو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے یہ بھی شیئر کر دوں کہ عمران خان نے پی ایم ایل کیو کے امیدوار کو ووٹ دیا تھا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا ہوا ہے نا؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید کنور دلشاد صاحب جو ہیں وہ اس وقت سیکرٹری الیکشن کمیشن تھے، اور یہ ایک دوسرا مرحلہ ابھی آ گیا ہے، اور اب جناب عمران خان تقریباً میجورٹی جو ہے وہ ایک جیسی ہے، اور ان کی پارٹی کے لوگ اگر ڈیفیکشن کلاس سے بچنا چاہیں گے اور انہیں ووٹ دینا چاہیں گے تو ووٹ جو ہیں وہ بہت قریب ہوں گے۔ لیکن زیادہ امکان یہ ہے، میرا مشورہ بھی نہیں ہے اور میری تجویز بھی نہیں ہے، یہ بالکل میں سمجھ رہا ہوں، زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ آپ کے امکانات کو لوگ تجویز بھی اور مشورہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ خطرناک بات ہے، وہ ایبسٹین کریں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ان کو چھوڑ چکے تھے وہ شاید ایبسٹین کریں گے، ووٹ نہ ڈالیں، وہ جو جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو شاید ووٹ نہیں دیں گے۔ بہرحال ایک مرحلہ ہو چکا ہے اور ایک مرحلہ کل درپیش ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ ہم شدید ناقد رہے ہیں جناب عمران خان صاحب کے، اور اس سے پہلے جناب نواز شریف صاحب کے بھی ہم شدید ناقد رہے ہیں۔ جو اقتدار میں ہوتے ہیں ہمیں ان کی جو ہے وہ ساری حرکات پر اور ان کے اعمال پر اور افعال پر نظر رکھنی ہوتی ہے، اور ہمیں عام آدمی کی طرف سے سوال اٹھانا ہوتا ہے، اور اب ہم اس کیمپ میں ہوگے جو سوال اٹھا رہا ہوگا حکومت کی کارکردگی پر، اور عمران خان اگر دوسری طرف ہوں گے تو شاید وہ کوئی آواز اٹھا رہے ہوں، اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ ہم ان کی آواز میں آواز بھی ملا رہے ہوں، لیکن ان کے دور میں ہم جو تنقید کرتے رہے ہیں وہ ہماری تنقید کو، ہمارے دائرے کو نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ خیر ہم نے بہت گالیاں بھی کھائیں، لیکن ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ آئین اور پارلیمنٹ جمہوریت کے ساتھ تھی اور پاکستان کے ساتھ تھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر آئین کو پیش نظر رکھا گیا، اگر جمہوریت کو پیش نظر رکھا گیا اور پاکستان کو پیش نظر رکھا گیا تو پاکستان آگے کی طرف پیش قدمی کر سکتا ہے۔ اور ایک جملہ وہ جو خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ اب ہمیں سیکورٹی اسٹیٹ سے ڈیلیورنگ جو اسٹیٹ ہے جو سوشل لوگوں کی ویلفیئر کی طرف جائے اور ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف اگر
قدم ہم بڑھانا چاہیں گے. نیا اور پرانے پاکستان کے بجائے بہتر پاکستان کی جانب یہ بہت اچھی بات کی تھی انہوں نے, اور یہ واقعی اب ہمیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ اس کی طرف توجہ بھی دلاتے رہیں گے, اور ہم بھی یہ توجہ دلاتے رہیں گے کہ اس کو آپ ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں اور ڈیلیورنگ اسٹیٹ بنائیں, اور بہتر پاکستان جو ہے وہ ہمارے پیش نظر رہنا. بالکل آپ نے سیکھا. اچھا, اس وقت ماہر قانون اظہر صدیق صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان کی طرف جانے سے پہلے کنور دلشاد صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. کنور صاحب, ابھی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہماری بات ہوئی قاہرہ صاحب سے, انہوں نے کہا کہ کوشش یہی ہوگی کہ الیکشن وقت سے پہلے کروائے جائیں, یعنی کہ 2022 میں ہی کروا دیے جائیں. پھر ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہوں گی, پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ای وی این کو ختم کر دیا جائے گا, اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے یہ ہو سکتا ہے کوٹا کر دیا جائے. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ سارے الیکشن کے پروسیس کو اگر اسی سال ہوتا ہے؟ دیکھا جی, ظاہر ہے کہ کل جو ہوا ہے تحریک عدم اعتماد کے موقع پر دونوں طاقتوں نے, دونوں پارٹیوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا, لیکن سب سے مجھے بڑا افسوس ہوا. عمران خان بڑے جمہوری ہونے کا دعوے دار تھے, لیکن جس انداز سے کل انہوں نے رکاوٹیں ڈالی, رکھنے ڈالے, سازشیں کی, قومی اسمبلی کے اندر فلور پہ کھڑے ہو کے تقاریریں کروا دی شاہ محمود قریشی غیر کسی منطقی تحریر 3 گھنٹے, تاکہ جو اپوزیشن کے لوگوں میں اشتعال پیدا ہو, گڑبڑ پیدا ہو, لڑائی جھگڑے کرے. اور اسپیکر صاحب بھی جو ہے وہ اپنی بدنیتی پہ اترے ہوئے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ 5-6 اراکین اسمبلی جو ہے تحریک اپوزیشن کے جو ممبر ہیں ان کو میں کسی طریقے سے بھی معطل کر دوں ان کی رکنیت, تاکہ ان کے تعداد پوری نہ ہو سکے ووٹنگ کے وقت. ہر وقت بدنیتی پر کھڑا کیا. مجھے بڑا افسوس ہوا. آپ دیکھو پرائم منسٹر پاکستان رہے 3 سال 8 مہینے ہو گئے, انٹرنیشنل فیم کے آدمی ہیں, تو جس انداز سے وہ سازشیں کر رہے تھے ان کے اراکین, ان کے وزراء, ان کے جو بھی ان کے آئینی اور قانونی ماہرین تھے, اس سے بڑا دکھ پہنچا بھائی. سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ پرائم منسٹر صاحب قومی اسمبلی میں, شاہ محمود قریشی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر بلا وجہ الیکشن کمیشن پاکستان پر تنقید کر رہے ہیں. آج وہ کاغذات جمع کروا دیے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیار تو ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی اور مسترد کروا دیں, لیکن بہرحال خاموشی اختیار کریں گے. ان کے پاس ہے جو انہوں نے ضابطۂ اخلاقی خلاف ورزی کی ہے, اگر وہ فیصلہ سنا دیں کہ ہم کو سزا دیتے ہیں 50,000 کی 2 لاکھ کی جرمانے کی, تو کاغذات نامزدگی قبول ہوں گی. یہ سارے معاملات سامنے آئے. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف شدید ریئیکشن دیا. اور ایک اور آپ کو زہر بھی نہیں آیا لغاری صاحب, میں بتاتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کی کیا بدنیتی تھی. اسپیکر صاحب کو نے بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس آئین کا آرٹیکل 169 پڑھے, بار بار زور دے رہے تھے. پھر وہ آرٹیکل 65 پہ اپنا حلف نامہ بار بار بیان کرتے. اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس یہ اختیارات ہیں کہ میں قومی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کو مسترد کر دوں آرٹیکل 169 کے تحت, کہ وہ پارلیمانی معاملات میں دخل نہیں دے سکتے. یہ بھی ان کی پلاننگ تھی, جس کی بنا پر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف سپریم کورٹ پہنچنا پڑا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو آنا پڑا. یعنی ساری بنیادیں جو تھی, ایسا حالات پیدا ہو گئے. جب ہم کل اسلام آباد میں دیکھ رہے تھے چاروں طرف سے جناب پراسرار طور پہ گاڑیاں آ رہی ہیں, جیپیں آ رہی ہیں. سب سے بڑی حیرانگی دیکھیں آپ, اس کا انویسٹیگیشن کریں کہ قیدیوں کی گاڑی پارلیمنٹ کے سامنے کھڑی. اب بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جی پارلیمنٹ کے سامنے قیدیوں گاڑی کھڑی. اس کا مطلب یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر ایکشن لیتا کہ ہمارے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی تو گرفتار کروا دیتے, اور سارے جتنے ممبر قومی اسمبلی بما شاہ محمود قریشی, وہ سارے جیل کی جو آئی ہوئی تھی قیدیوں کی گاڑی اس میں بٹھا دیتے. یہ ساری چیزیں کیوں کی اس نے؟ آرام سے تسلی سے استعفیٰ دیتے نہیں دیتے, بیٹھ کے تحریک اعتماد اپنا مقابلہ کرتے, فیس کرتے. میں نے تو بے نظیر بھٹو کی تحریک عدم اعتماد کا میں نے مشاہدہ کیا ہوا ہے. مراز خالد تھے اسپیکر, تو بھی آرام سے بیٹھی رہی. جتوئی صاحب نے تقریر کی اپنی لیڈر آف دی اپوزیشن حیثیت سے, اس کے بعد ووٹنگ ہو گئی, شکست ہو گئی اپوزیشن کو. جتوئی صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو مبارکباد دی, چلے گئے. یعنی آرام سے تسلی سے سارے معاملات ہمارے سامنے ہوئے ہیں. لیکن یہاں یہ نظر آ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا دہشت گردی اور عزیب و غریب نظر, اسد عمر جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں. الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ طلب بے بس ادارہ ہے, کچھ کرنے کی پوزیشن پر نہیں تھا کل وہ. لیکن بہرحال یہ ساری باتیں انہوں نے جو کی, اس سے اندازہ یہ ہوا کہ اب یہ نیا سسٹم دوبارہ ہے. لیکن جو آپ کا جو آخری سوال ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ جو اپوزیشن کے جو گروپ بنا ہے, مخلوط گورنمنٹ بنی ہے, زیادہ دیر چلنے کا امکان نظر نہیں آ رہا مجھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.